بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، دہشت گردوں کی موجودگی پر پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اہم سرغنہ سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے، مشین گنز، بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد، ہلاک دہشت گرد تاجروں اور شہریوں سے لوٹ مار، بھتہ خوری اور اغوا میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز بلوچستان سے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے ناصور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کی 4 انتخابی نشستوں پر پولنگ جاری، حویلی کی 1 اور باغ کی 3 نشستوں پر شام 5 بجے تک ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔ 82 امیدوار مد مقابل، سابق وزرائے اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں نون لیگ نے 24 سیٹیں جیتیں، پیپلز پارٹی 10 نشستوں پر کامیاب ٹھہری۔ میر رضا کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا، سربراہی ڈی آئی جی عامر فاروق کی کریں گے۔ ٹیم نئے اور اضافی شواہد کی نشاندہی، انہیں جمع اور محفوظ کر کے جائزہ لے گی۔ تحقیقاتی ٹیم کو کیس حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایات۔ تحقیقات میں پیش رفت کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جاری کی جائے گی۔ ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب تک قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ والد میر رضا کی بول نیوز کے پروگرام دنیا بول ہے میں گفتگو، کہا کہ میر رضا کے سارے دوست ہم سے دور ہو گئے ہیں، ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں، یہ سب کچھ پلان کے تحت ہوا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 3 بجے طلب کر لیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ ملک کی معاشی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا، وزیر اعظم کابینہ کو پاکستان، سعودی عرب، ترکی دفاعی معاہدے سے متعلق بھی بتائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک گفتگو، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر نائب وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ مشرق وسطی مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار کا کینیڈین وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دفاعی معاہدے سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کے ساتھ معاملہ شطرنج کے کھیل کی طرح ہے، ایران کے معاملے میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے معاملے میں فی الحال محتاط انداز سے اختیار کر رہے ہیں، فوجی کارروائی کے بجائے تہران پر معاشی دباؤ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایران میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی نے ایرانی حکومت کے معاشی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ سے فوج نکالنے سے انکار۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ حماس کا خاتمہ ہی فوجی انخلا کی بنیادی شرط ہے۔ نیتن یاہو کو انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ اپنے سخت گیر وزراء اور ٹرمپ انتظامیہ کے شدید دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ امریکی ایلچی سے ملاقات کے بعد غزہ پر حملوں میں کچھ کمی کی گئی۔ آج پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، توسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں۔ چشمہ بیراج پر صورتحال معمول پر ہے۔ ملک کے ساحلی علاقے کے قریب زلزلہ، شدت ریکٹر اسکیل پر 4.5 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 40 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ ٹھٹا، گھارو، کیٹی بندر اور اطراف میں محسوس کیا گیا۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، انڈیکس 1,82,000 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جو ہے یہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے اور یہ آزاد کشمیر جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس معاملے کو
ہینڈل کر سکے, ڈیل کر سکے. خرابیاں بھی یہی انہیں کی قیادت کے بیانات کی وجہ سے ہوئی ہیں ساری. تو ہمارا تو میں کہہ سکتا ہوں ہماری تو دھاندلی ہے, لیکن یہ جو ان کے حلقے میں ہوئی ہے یا ادروائز بہت سارے وہ اس کو دھاندلا کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہم ایک تو اس کی مذمت کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کی پریس کانفرنس, کہا کہ پنجاب پولیس کا کردار منفی رہا. پی پی امیدوار جاوید بجوانی اور سہیب ارشد بولے کہ انتخابی نتائج پر تحفظات کے باعث الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر لیا ہے. آج یہ ملک 4 وزرائے اعلیٰ چلا رہے ہیں. اس 4 وزرائے اعلیٰ سے 32 جگہوں پہ یہ پیسے بٹنے چاہیے. آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی اگلی جشن آزادی سے پہلے ہم آزاد ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اب یہ 22,000 ارب روپے اب سندھ میں 7 وزرائے اعلیٰ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سندھ میں 7 وزرائے اعلیٰ ہونے چاہیے. 1958 تک کراچی وفاق کا دارالخلافہ تھا. 4 صوبوں کا بجٹ 32 صوبوں کو ملنا چاہیے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 40 سال سے 98% پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. 140A کی آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جس کے ذریعے اختیار نچلی سطح تک جائیں. نون لیگ سے آئینی ترمیم پر معاہدہ ہوا کہ اختیار نچلی سطح تک منتقل ہوں. پیپلز پارٹی نے بغیر کسی دلیل کے 140A کی آئینی ترمیم مسترد کر دی. کراچی میں میر رضا کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. میر رضا کی 28 جولائی کو میر رضا کی نقل و حرکت, ملاقاتوں, آخری فون کال اور میسیجز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں. میر رضا نے 28 جولائی کی شب 3 کالز پر 2 افراد سے رابطہ کیا. پہلی کال علی نامی شخص کی تھی. آخری کال اپنے دوست عبداللہ کو کی. اس کے بعد میر رضا کو کچھ میسیجز موصول ہوئے جن کا میر رضا نے کوئی جواب نہیں دیا. تفتیشی ٹیم کا آخری کالز اور میسیجز کرنے والوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. سندھ حکومت کا میر رضا علی خان قتل کیس کے معاملے میں جوڈیشل انکوائری کرانے کا اعلان. ڈی آئی جی عامر فاروق کی سربراہی میں نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا. وزیر داخلہ سندھ اور میئر کراچی نے اہل خانہ سے ملاقات کی. شفاف تحقیقات اور انصاف کی یقین دہانی بھی کرا دی. کراچی کی تباہ حالی بے نقاب کرنا جرم بن گیا. لانڈھی میں کوریج کے دوران بول نیوز کی ٹیم پر حملہ. ٹوٹی سڑکوں اور ابتر صورتحال کی رپورٹنگ پر مشتعل بدماشوں کی ٹیم سے بدتمیزی. صحافی سے موبائل چھین لینے کی کوشش. دھمکیاں دی گئیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے حملہ آوروں کا تعین کرانے کی یقین دہانی کرا دی. کہا کہ حملہ آوروں کا تعلق پی پی سے بھی ہوا تو سخت کارروائی ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.